السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 90۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ من جس نے، احبہ پسند کی یا جس کو پسند ہو، لقاء اللہ اللہ کی ملاقات، اللہ سے ملنا، اللہ سے ملاقات کا جس کو شوق ہو، احب اللہ لقاءہ، احبہ محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، لقاءہ اس کی ملاقات کو، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ومن کرہ، اور جو ناپسند کرتا ہے، لقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، کرہ اللہ لقاءہ اللہ بھی ناپسند کرتا ہے اس کی ملاقات کو۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ویسا ہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس حدیث کا سیاق یا اس کا پس منظر کیا ہے؟ طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ حضرت عائشہ یا بعض ازواج میں سے کسی نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ مرے بغیر تو اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ہم کو موت نہیں پسند، کسی کو بھی نہیں پسند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ملاقات سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مومن آدمی کو جب موت آتی ہے، یعنی موت کا وقت آتا ہے، تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ کی ملاقات یا جنت کی شکل میں ہوتی، یعنی سب سے زیادہ اس کو پھر کس چیز کا شوق لگ جاتا ہے؟ اللہ سے ملنے کا۔ اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور سزا کی بشارت دی جاتی۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی۔ وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، وہ اللہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا آپ بھی نہیں دکھائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ مسلم کی روایت میں ہے، جب آنکھیں پھٹ جائیں کا مطلب کیا؟ کھلی کی کھلی رہ جائے موت کے وقت، کیونکہ جسم سے جو روح جاتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھتی جاتی ہیں، پیچھے اس کا پیچھا کرتی، تبعہ البصر، تو وہ مردہ جو تھا وہ آنکھ جھپک نہیں سکتا، اسی لیے پاس والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد مردے کی آنکھ فوراً بند کرے، اگر نہیں کریں گے اور اکڑ جائیں گی تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو جب آنکھیں پھٹ جائیں اور سینے میں دم گھٹنے لگے، سانس نہ آئے، کیونکہ سانسیں ہی تو ختم ہو رہی ہیں، اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یعنی ایک ایک بال جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، کیونکہ بال بال سے روح نکلتی،
اور انگلیاں اکڑ جائیں، کیونکہ سب سے پہلے پاؤں سے جان نکلتی، تو جس حصے سے نکلتی جاتی جان وہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، اکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے، یعنی اس کیفیت میں اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس تکلیف کے عالم میں، اس جان نکلنے کے وقت میں بندے کی طلب کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کا شوق کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، یہ ہے اس کا اختتام کا وقت۔ تو جس طرح کسی کا اختتام ہوتا ہے، جیسا اس کا اینڈ ہوتا ہے، ویسی اس کی اگلی بگننگ ہوتی ہے پھر۔ تو انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر، کہ آخری وقت میں انسان کا شوق اور اس کی چاہت اور اس کی محبت کیا ہے۔ عموماً جب اس بات کا جائزہ لیا گیا، اور کچھ کتابیں بھی اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں کہ مختلف ڈاکٹرز نے سینکڑوں مرنے والوں کے آخری الفاظ کو ریکارڈ کیا یا اس پر ریسرچ کی کہ وہ اس وقت میں کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس چیز کی تمنا کرتے ہیں۔ تو ہر شخص نے وہی کی جو اس کے دل میں تھی، جس چیز سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، موت کے وقت بھی اسی کا نام جپ رہا تھا، وہی باتیں منہ سے نکل رہی تھی۔ سوتے ہوئے جو لوگ بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، وہی جو دن کو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے دماغ پہ کوئی چیز چھائی بھی ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر دنیا کے مسائل میں، آج کے غم اور خوشی میں، آج کی فکر میں، اپنی اولاد کی یا کسی اور کی اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی کل کی فکر بھول جاتی اور اس میں اللہ کی ملاقات بھول جاتی، اس کا شوق یاد نہیں رہتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے شوق پر نظر ثانی کرے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق کیا ہے، سب سے اہم ترین چیز جس کا وہ شوق رکھتا وہ کیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار کا شوق لگ جاتا ہے نا، تو آپ یقین کیجئے وہ خوش ہو یا غمگین ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، اس کو کیا ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی ملاقات کا موقع نہ جائے۔ وہ جو دعا ہے نا، اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک، جب تو آنکھیں ٹھنڈی کرے دنیا والوں کی، ان کی دنیا کے ذریعے، یعنی ان کی خوشی دنیا کی چیزیں دیکھ کر، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اپنے بچے دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اپنے مال متاع کو ٹکڑے دیکھ کر، دنیا کے سامان دیکھ کر وہ اس سے راضی ہو رہے ہیں، اس پر ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کس سے؟ من عبادتک، اپنی عبادت سے۔ پھر ایک اور روایت بھی آتی ہے جس میں اللہ کی ملاقات کا بھی، والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ، کہ اللہ مجھے شوق دے اپنی ملاقات کا، کوئی اس میں نقصان دینے والی چیز نہ ہو، ولا فتنۃ مضلۃ، اور مجھے ہر اس فتنے سے بچائے رکھنا جو میرا راستہ مجھ پہ گم کرے، کیونکہ انسان کی زندگی میں مختلف مرحلے آتے ہیں۔ آج اگر آپ کو بہت شوق لگ بھی گیا نا اللہ کی ملاقات کا، قرآن پڑھ کے یا اللہ کی باتیں سن کے، تو ضروری نہیں ہے باقی رہے۔ جب ماحول بدلے گا نا تو یہ شوق بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے نا، اور جس ماحول اور جس سچویشن میں ہوتا ہے اسی کا شوق لگا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ وہ وہی دیکھ رہا ہے، اس سے آگے تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہا، اسے کیا شوق ہو۔ ایسے میں اپنے اس شوق کا جائزہ لیتے رہیں، جب کسی چیز میں آنکھیں ٹھنڈی ہونے کے فوراً اپنے آپ کو دہرائیں، نہیں مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں ساتھ ہی کہ موت سے پہلے اللہ کی ملاقات ممکن ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نہیں ملتا، نہ کسی سے بات کرتا ہے، بس وہ پیغمبروں کو چنتا ہے، اور ان میں سے بھی 2 کو چنا ہے اپنی گفتگو کے لیے، ہر ایک سے وہ بات نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب اللہ عز و جل کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ۔ تو اس ملاقات کی قیمت کیا ہے؟ موت کا حادثہ، موت کا مرحلہ، موت کی تکلیف، اس سے گزرو گے تو اگلا مرحلہ آئے گا اللہ کی ملاقات کا۔ ایک اور حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے، اس کے آخر میں آتا ہے، اور اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے، یعنی موت سے گزرنا پڑے گا۔
یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی انسان کو کہا جائے کہ تمہارے لیے یہ جاب ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم فلاں امتحان پاس کر کے آؤ. تو وہ اتنا مشکل امتحان جو موت برابر ہو وہ کیوں پاس کر لیتا ہے, کیوں اس سے گزر جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو وہ چیز چاہیے جو اس کے بعد ہے. ماں بچے کے شوق میں کتنی تکلیف اٹھاتی کہ بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو, جیسے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرری آئینہ, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. یعنی اس تکلیف کے بعد کیا ہوگا, تمہیں ایک پیارا سا بچہ ملے گا جسے دیکھ کے تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو گے. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے بعد آسانی رکھی, لیکن دنیا کی تکلیفیں کچھ نہیں موت کی تکلیف کے مقابلے میں. نہ بچے کی پیدائش کا مرحلہ وہ تکلیف دہ ہے اتنا جتنی وہ تکلیف. لیکن اس تکلیف کو بھی کیا سوچ کے انسان برداشت کر دے اور اس وقت اللہ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ اس کے بعد تیری ملاقات ہے, تجھ سے ملنا ہے, تو وہ تکلیف ہلکی ہو جائے. جب ماں کو پینز آ رہی ہوتی ہے نا, تو کیا چیز اس کو صبر اور حوصلہ دے دیتی ہے کہ اس کے بعد ایک انعام ملنے والا ہے, تو وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی, چاہے وہ کتنی بھی تکلیف ہو وہ ہلکی ہو جاتی. تو پھر کیا کرنا چاہیے اللہ سے ملاقات کے لیے؟ اب یہاں سوچئے, اس کو ریلیٹ کیجئے عام کسی انسان کی ملاقات سے. کوئی مثال اور تشبیہ نہیں ہے, صرف بات سمجھنے کے لیے. جس انسان سے ملنے کا آپ کو شوق ہو اور اس سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہو, یا آپ کو ملاقات کے لیے جانا ہو, یا کسی بھی انسان کی ملاقات کے لیے جانا ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تیاری, یہ نہیں کرتے ہیں نا, تیاری کرتے ہیں, حسب موقع کپڑے پہنتے ہیں, اور جو کچھ بھی لوازمات ہوتے ہیں ہر کلچر کے اپنے اپنے وہ پورے کرتے ہیں کہ جی ملاقات کو جا رہے ہیں, ملنے جا رہے ہیں, میکے جا رہے ہیں, سسرال جا رہے ہیں, کسی شادی پہ جا رہے ہیں, کسی غمی پہ جا رہے ہیں. تو پھر آپ اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں. تو اللہ سے ملاقات کی بھی کیا کرنی چاہیے؟ تیاری. دیکھیں موت کی تیاری ایک الگ چیز ہے, لیکن اللہ کی ملاقات کی تیاری, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو, اس سے ملاقات کرنے والے ہو. اب جب آپ ملاقات کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ اس وقت سے لے کے ملاقات تک ایک ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہوتے ہیں. جب تک وہ ہو نہیں جاتی آپ اور کام نہیں کرتے, آپ کہتے پہلے میں یہ کر لوں پھر اس کے بعد کچھ اور. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے, آپ ایک مسافر کی طرح ہو جاتے ہیں, یعنی آپ ایک سفر اختیار کرتے ہیں, چاہے چند قدم کا ہو چاہے لمبا ہو, ملاقات کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے. تو دنیا کی زندگی پھر ایسے انسان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ سفر بن جاتی ہے. وہ اس کو گھر نہیں بناتا, وہ کہتا ہے یہ سفر ہے. مسافر کیا کرتا ہے؟ دنیا بھر کا سامان اکٹھا کرتا ہے, بہت چوزی ہوتا ہے, بہت سلیکٹو ہوتا ہے, اور سوچ سمجھ کے سامان اٹھاتا ہے. ہر چیز وہ لیتا ہے ساتھ جو سفر میں کام آنے والی ہو, جس کا اٹھانا بھی آسان ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں مسافر کی طرح سمجھے. گھر وہاں ہے, بنانا وہاں کے لیے سب کچھ. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ ایک مسافر ہو. دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ ایک مسافر ہو یا اجنبی, اسٹرینجر. دل نہ لگے دنیا میں, دل نہ لگے. اچھا دل دو وجہ سے نہیں لگتا. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ کوئی حادثہ گزرتا ہے, اس کو دل اچاٹ ہو جاتا ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اس کو ناکامی ہوتی ہے تو کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا. ایک یہ ہے کہ ہر چیز میسر ہے, ساری نعمتیں ہیں, پھر بھی دل نہیں لگتا, کیونکہ یہ اس سے کم ہے جو اصل نعمت اور راحت ہے, کیونکہ اس کا دھیان وہاں لگا ہوا ہے. تو اصل تیاری کیا ہے کہ دھیان جہاں جانا وہاں لگ جائے, اس ملاقات میں لگ جائے, اس کے شوق میں. عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے, یہ ان کا قول ہے, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا, اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. اتنی تیاری رکھو. تیاری کو آپ دیکھیں کس درجے کی تیاری. صبح ہو جائے تو شام تک مت ویٹ کرو, اچھا یہ شام کو کر لیں گے, دن میں کبھی ہو جائے گا. نہیں, جو جس وقت کام کرنا ہے اس کو کرتے جاؤ, ہر گھنٹے کو ہر وقت اس کا حق دیتے جاؤ. ایک اور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک انصاری آیا, آ کے کہنے لگا کہ میرے کچھ سوال ہیں. اس نے سوال کیے, آپ نے ان کے جواب دیے. اس نے پوچھا
ای المومنین افضل، مومنوں میں سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے احسن ہے، محسن کے درجے میں. پھر اس نے پوچھا ای المومنین اکیس، سب سے عقل مند سمجھدار اسمارٹ کون ہے؟ اکیس اسمارٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قال اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے وہ سب سے عقل مند لوگ ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لَهُ، اور سب سے زیادہ اس کی تیاری کرنے والے، یہ سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں، کیونکہ وہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ جو واقعی پیش آ کے رہنے والی چیز ہے، جو ہو کے رہنی. فرمایا یہ لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھداری ہیں. آج آپ دیکھیے کہ جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. کل کس نے دیکھی؟ آج مزے کرو. اسی لیے وہ ہر وقت مزے کی تلاش میں رہتے ہیں. پڑھیں گے جب مزہ آئے گا، کھائیں گے وہ جو مزہ آئے گا، ہر چیز میں مزہ، صرف مزہ چاہتے ہیں. اور اگر مزہ نہیں تو بے وقوفی ہے کچھ بھی کرنا. تو آخرت کے اعتبار سے عقل مند کون ہے؟ جو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ چونکہ ہر ایک نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس لیے تیاری بھی ضروری ہے. کوئی ہمارے پاس آپشن تو ہے نہیں کہ ہم کوئی اور راستہ لے لیں، اس راستے میں جہاں اللہ تعالیٰ کھڑے ہم چھپ جائیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، مثلاً اگر ہم کسی کو نہیں ملنا چاہتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم راستہ بدل لیتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں تو نہیں بدل سکتے. نہیں کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم نگاہیں پھیر لیتے ہیں، نگاہیں ادھر ادھر کر لیتے ہیں، نہ کوئی ہمیں دیکھے اور نہ ہی کچھ پوچھے ہم سے. کیا وہاں کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. وہ تو یقینی ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، یقینی حق ہے یہ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، ترجمان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچایا؟ وہ عرض کرے گا بے شک آپ نے بھیجے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ جواب دے گا بے شک تو نے ایسا ہی کیا، یعنی تو نے سب کچھ دیا مجھے. پھر وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے کچھ نظر نہیں آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گی. بالکل ایسے ہی مجھے سین نظر آ رہا تھا جیسے آپ کسی صحرا میں گاڑی لے جائیں نا، کبھی آپ نے سفر کیا ہو، کبھی سینڈ ڈیونز دیکھنے کے لیے گئے ہوں، تو عین بیچ میں جب آپ صحرا میں ہوتے ہیں دائیں طرف دیکھیں تو صرف ریت نظر آ رہی ہوتی ہے، بائیں طرف دیکھیں تو صرف ریت نظر آ رہی ہوتی، کوئی درخت نہیں، پودا نہیں، کچھ نہیں. تو انسان صرف ریت دیکھ کے بھی گھبرا جاتا ہے، لال ریت دیکھ کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے. انجوائے بھی کرتا مگر عجیب سی وحشت بھی ہوتی. تو وہاں جدھر نظر اٹھائے گا جہنم بھڑکتی نظر آئے گی. یہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں کھڑے ہو کے اللہ سے ملاقات ہوگی؟ آپ نے فرمایا جہنم سے بچو، اس آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو. پوری کھجور بھی نہ، کچھ کھجور کا ٹکڑا، پیس آف ڈیٹ. اگر کسی کو ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آ سکے تو کسی کو اچھا کلمہ ہی کہہ دے. اب آپ دیکھیں کہ جب کبھی آپ کھجور کھانے لگے نا اور آپ کے پاس ایک ہی کھجور ہو تو اس کو پورا نہ کھائیں، اس کو آدھا کر لیں اور اس نیت سے ایک حصہ کسی کو دے دیں. کس نیت سے؟ کہ شاید یہی میرے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. اب اگر یہی چیز ہمیں فائدہ دینے والی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ سے ملاقات، اور پھر اس وقت آس پاس خوفناک منظر، اور اس سے بچنے کے لیے ڈھال ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا جو اخلاص کے ساتھ دیں گے تو وہ سین بدل جائے گا، وہ منظر چھپا دیا جائے گا، اس سے بچا لیا جائے گا، اس کا خوف دور کر دیا جائے گا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرمایا کہ کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ نہ دکھا دی جائے. پھر اسے دنیا یا آخرت کے لیے اختیار دیا جاتا ہے، اس کے بعد چوائس دی جاتی، وہ آپ کا گھر ہے اور یہاں دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، اب آپ ان میں سے جو چاہیں لے لیں. وہاں جانا چاہیں تو تیار ہو جائیں یعنی موت کے لیے، اور اگر دنیا میں رہنا چاہیں تو زندگی بڑھا دی جاتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑھائی گئی تو انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا، کہا اس کے بعد پھر مرنا ہوگا، پھر جب مرنا تو ابھی مر جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی، بے ہوشی سی ہو گئی.
جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگے. پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی. میں نے کہا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترجیح نہیں دی, آپ ہمیں نہیں ترجیح دیں گے, اب آپ ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتے. اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی بات ہے جو آپ نے ایک مرتبہ فرمائی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی آخری بات جو آپ نے زبان سے ادا کی وہ یہ تھی, اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کا ساتھ پسند ہے, دنیا نہیں چاہیے, دنیا کے لوگ نہیں چاہیے, تیرا ساتھ چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. تو مومن جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے, ذہنی تیاری بھی, عملی تیاری بھی. ذہنی تیاری کیا ہے؟ یہی کہ انسان بل تؤثرون الحیات الدنیا اس سے باہر نکلے, والآخرۃ خیر وابقی اس کی طرف مائل ہو جائے, اپنی سوچ بدلے, ذہن بدلے, اپنا جو توجہ کا مرکز کو شفٹ کر لے, پیراڈائم شفٹ جس کو کہتے ہیں, یہاں سے نگاہیں اٹھا کے اوپر کو لگ جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ کسی سے بھی ملاقات کے لیے تیاری میں سب سے اہم چیز اس کی یاد ہوتی ہے کہ ملنا ہے, اپوائنٹمنٹ ہے, ملاقات ہے. کسی سے بھی ملنا ہو, کوئی بھی میٹنگ ہو, تو آپ کے اوپر کبھی اس کا کوئی بوجھ آیا کہ فلاں اپوائنٹمنٹ پہ پہنچنا, ڈاکٹر سے ملنا ہے, ٹیچر سے ملنا ہے, فلاں سے ملنا ہے, ایک ہوتا ہے نا. اس کے بعد آپ کا مائنڈ کس چیز میں آکوپائڈ ہو جاتا ہے؟ اس میں, اس شخصیت کے بارے میں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب شخصیتوں کی یاد میں تو جیتے ہیں کہ فلاں سے ملنا ہے, فلاں سے ملاقات کرنی. کچھ لوگ اپنے بزنس, کام, کاروبار یا زندگی کے کچھ اور مقاصد, کسی ڈگری کا حصول, ان یادوں میں تو بہت سے لوگ جیتے ہیں, وہی ہمارے دماغ پہ ہر وقت چھائی ہوئی ہوتی ہے. لیکن مومن جو اللہ سے ملاقات کو حق جانتا ہے, سچ جانتا ہے, یقین رکھتا ہے, وہ پھر اللہ کی یاد میں جیتا ہے, اللہ کی یاد میں جیتا ہے. تو ہمیں اس تیاری کے لیے سب سے پہلے اللہ کی یاد میں جینا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ کی بات ہمارے دل میں ہو, ہر جگہ اللہ کا خیال ہو, چھا جائے ہمارے اوپر. کھاتے پیتے, سوتے جاگتے, اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, بات چیت, کوئی خوبصورت منظر دیکھیں, کوئی بدصورت منظر دیکھیں, کوئی خوشی کی خبر سنیں, کوئی غم کی خبر سنیں, کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر جائے, کوئی آپ کے ساتھ برا کر جائے, کچھ ہو جائے, اس کی یاد نہ جائے, اس سے ہمارا دل کبھی الگ نہ ہو. جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر ہر کام میں آپ کا رخ درست ہو جائے گا, پھر اللہ کے لیے کام کرنا آ جائے گا. جیسے انسانوں میں سے اگر کسی کا سر پہ ہوا سوار ہو تو پھر ہر چیز اس کی خوشی میں ہو رہی ہوتی کہ وہ کس بات میں خوش ہے. یا کسی کا ڈر سوار ہو, ہے وہ مجھے کچھ کہہ نہ دے تو میں یہ کر لوں, یہ کر لوں, پھر کیا ہوتا ہے, نیت تو پھر بندوں کے لیے ہوگی. مثلاً اگر آپ یہ حدیث میرے لیے یاد کرتے ہیں کہ ہے وہ سنیں گی تو اس لیے یاد کر لیں, تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ کی خاطر کرنے میں ہوگا. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ کر دے, مجھے ان کی دعا لینی ہے, مجھے اللہ کے رسول کی دعا لینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے. پھر اس کام کو آپ انجوائے کریں گے, اس کو بوجھ نہیں سمجھیں گے, کیونکہ وہ کسی انسان کی خاطر نہیں ہے, وہ اپنے رب کی خاطر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ دنیا ایک قید خانے کی طرح ہوتی ہے, وہ یہاں خوش نہیں رہ سکتا. اچھا, کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قید میں محسوس کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس قید سے نکلنے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں کہ ہم یہاں چلے جائیں, یہ کھا لیں, وہ کر لیں, وہ کر لیں, تو پھر ہم ذرا خوش ہو جائیں گے, کوئی فن ہو, کوئی انٹرٹینمنٹ ہو, کوئی زندگی میں کوئی مزہ ہو. دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اس کا یہاں دل نہیں لگتا. اس کا دل کہاں لگتا ہے؟ اپنے رب کی ملاقات کی طرف اس کی نظر ہے, اس کا دل کہیں اور ہے. تو وہ کیوں اٹھ جاتا ہے جب ہمیں دنیا میں کوئی تنگ کرتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں دل اٹھ گیا یہاں سے. لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں, کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں, کیونکہ تو میرا رب ہے,
تو میری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو میرا پروردگار ہے. ایسے بندے کو پھر کسی کی فکر نہیں ہوتی، ہر حال میں پھر اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے کچھ سمٹمز ہوتی ہیں رب سے ملاقات کرنے کا شوق رکھنے والوں کی، تو ہم اپنے اندر وہ سمٹمز تلاش کریں کہ وہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر انسان اسٹرگل میں لگ جاتا ہے، کوشش کرنے لگتا ہے، اس کے قدم اس رخ بڑھنے لگتے ہیں، دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرتا ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ، وائے وہ ناعمہ، دنیا میں تو وہ تھکے ہوئے تھے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. اور کچھ چہرے یہاں بڑے تر و تازہ ہیں کیونکہ دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں، دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن آخرت میں تھکے ہوئے ہوں گے. پھر سب سے پہلی چیز جو ان کی ٹھیک ہوتی ہے اعمال میں سے، وہ کیا ہوتی؟ نماز. سب سے پہلی چیز جس میں تبدیلی آ جاتی. اللہ کی یاد میں جینے والے کی سب سے بہترین عملی اگزامپل، عملی نمونہ نمازوں میں عاجزی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِینَ. آیت مکمل کریں. کون ہوتے ہیں یہ؟ یظنون انہم ملاقو ربہم، انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. وہ نمازیں کیوں اچھی کرتے ہیں؟ نمازیں کب اچھی ہوتی ہیں؟ جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جیسے اس وقت رب کے سامنے کھڑے ہیں. اور اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے اندر ہر نماز میں یہ خیال آ جائے، اگر کچھ دفعہ بھی آ جائے نا کہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب رکوع میں ہو تو اور زیادہ قریب ہو گئے، اور سجدے میں ہو تو سب سے زیادہ قریب ہیں اب ہم رب کے. کوئی مقام، کھڑے بیٹھے چلنے پھرنے کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہے رب کے جتنا سجدے کی حالت قریب ہے. سب سے زیادہ قریب رب کے ہو گئے. یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو سب سے پہلے کھڑے ہو کے یقین ہو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. اور اسی طرح قیامت کے دن بھی رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اچھا آج تو ہم کھڑے ہوتے ہیں رب کے سامنے اور دماغ ہمارا لوگوں کے بیچ میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہاں بھی ایسا کر سکیں گے؟ جائے گا کہیں دھیان؟ کہیں بھی نہیں جائے گا. تو اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی امیجن کرنے لگے نا قیامت کا دن کہ سب طرف جہنم ہی جہنم، آگ ہی آگ ہے. چلے اتنی آگ کسی نے نہ دیکھی ہو لیکن صحرا تو دیکھے ہیں، یا دھوپ تپتی تو دیکھی ہوگی، یا کوئی بھی ایسا بھیانک سین جو آگ جلنے کا یا آگ کی آواز کا. تو اگر یہ کیفیت آ جائے نا کہ سب طرف وہ ہے اور میں رب کے سامنے کھڑی ہوں اور مجھے رب کی رحمت چاہیے اب، تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ نمازوں کے اندر خشوع آنے لگے گا. اور پھر یہ روز کی تیاری، دن میں 5 دفعہ کھڑے ہیں رب کے سامنے، پھر وہاں جا کر خوشی سے کھڑے ہو جائیں، رب بھی خوش ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی. یہ آسان نہیں ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے زندگی کا، جس کے لیے صرف ایک دفعہ سوچنا کافی نہیں، مسلسل مختلف طریقے آزمائیں. اور سب سے زیادہ یہ کہ میں رب کے سامنے کھڑی ہوں، میں کر کیا رہی ہوں؟ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں. تو یہ جو ملاقات رب ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ان لوگوں کی پھر نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ خشوع ہو جاتا ہے، اور نماز ان کے لیے بڑی ہلکی ہو جاتی ہے. نماز کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، شوق سے نماز کی طرف جاتے ہیں. یہ نہیں کہ بیٹھے انتظار کرتے اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں. کبھی اس بات میں لگ گیا، کبھی اس میں لگ گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ جو حرکتیں ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں ملاقات کی تیاری کوئی نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کی سوچ اور گفتگو اور ان کے عمل میں بہت پازیٹیوٹی ہوتی. مشکل سے مشکل مرحلے پر بھی وہ گھبراتے نہیں. سورۃ البقرہ میں ایک قصہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو مقرر کر دیا. پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی راستے میں پانی آئے گا تو بس دو چلو پی لینا، زیادہ پانی نہیں پینا. سب نے پی لیا سوائے چند ایک کے، کنٹرول ہی نہیں کر سکے اپنے آپ پر. ہمیں بھی کریونگ ہوتی ہے مختلف چیزوں کی.
جب وہ ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. کسی اور کو بھی دینا کھانے کے لیے, کسی اور کا بھی دل ہوگا. اچھا اب سب نے پی لیا سوائے چند ایک کے. اب وہ جو چند ایک تھے جب وہ نکلے وہ ایک ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تھے, تو ہم تو بہت تھوڑے رہ گئے, 313 باقی تھے یا اتنے ہی تقریباً, اور دشمن کا لشکر بہت بڑا تھا. تو اس وقت کچھ لوگ کیا کہنے لگے کہ آج کیا بنے گا, ہم کیسے مقابلہ کریں گے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, کیا کہا انہوں نے؟ آیت کمپلیٹ کیجیے شاباش. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. شاباش احسنتی. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. سوچئے ہزاروں لوگ ساتھ چھوڑ گئے, تھوڑے سے باقی بچے ہیں, ان کا حوصلہ پھر بھی نہیں ہارا. ہمارا حال کیا تھا, کوئی ایک بندہ بھی چھوڑ جائے کام تو ہم کہتے ہیں اب تو زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی, اب کیا بنے گا, اسی نے تو چلانی تھی, وہ مر گیا یا وہ چلا گیا تو اب تو ہم چل ہی نہیں سکتے. ایسے ہی ہوتا نا, کوئی فوت ہو جائے, کوئی چلا جائے, کوئی روٹ جائے, کوئی ابینڈن کر دے آپ کو, تو ہم تو ساری گاڑی روک کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کس کے لیے جیئیں گے؟ کتنے فضول جملے ہیں. پہلے کیوں جی رہے تھے کسی کے لیے؟ رب کے لیے جیتے تو آج یہ نہ کہنا پڑتا کس کے لیے جیئیں گے, کیونکہ سوچ ہی غلط ہے. لوگوں کے لیے جیتے ہیں, جب لوگ چلے جاتے ہیں تو ہماری زندگی سے مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنے حقیر مقاصد ہیں. اب جس کے لیے پہلے جی رہے تھے اسی کے لیے آج جیئیں گے, اسی کے لیے کل جیئیں گے, اور اسی کے لیے مرنے کے بعد ہے. الیہ راجعون. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. زندگی میں کبھی کوئی کہے نا کہ میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں, تو کبھی نہ گھبرائیں, کہ اللہ ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. ایک لمحے کے لیے بھی نہ گھبرائیں. وہ وقت ہوتا ہے ٹیسٹ کا. اللہ تعالیٰ جان پھٹک کے دیکھتا ہے کہ اچھا کس پہ بھروسہ تھا, کس پر اعتماد تھا. بندوں پہ, اور خصوصاً اللہ کے کام میں تھوڑے سے لوگ بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں اگر وہ مخلص ہوں, اور ڈھیروں لوگ ہوں, آپ کے پاس ہزاروں کی فوج ہو, لیکن اگر ان کے اندر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں ہونے کا. اب چونکہ آپ ماشاءاللہ سب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, اور قرآن کا جو مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ کو پہچانو, علم حاصل کرو, عمل کرو, اور پھر لوگوں تک پہنچاؤ خیر کو, تو ہم سوچتے رہتے ہیں اچھا پہنچائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہی ہم نکلتے ہیں اور ایک بندہ ہماری بات سننے کو تیار ہو تو وہیں ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں؟ وہ فلاں نے کہا تھا میں تمہیں فلاں کروں گی تمہارے لیے, اور وہ چلا گیا, اور وہ چلا گیا, اور وہ چلا گیا, تو پھر وہ سارا پلان ہی خراب ہو گیا, تو کام ہی نہیں ہوا. ایسے تھوڑی ہوتا کام. ساری دنیا بھی چلی جائے نا تب بھی آپ کہا کریں کہ اللہ ہے نا, کافی ہے میرے لیے. کوئی آتا ہے آپ کے پاس آپ کی مدد کے لیے, اللہ کے اذن سے آتا ہے. کوئی جاتا ہے, اللہ کے اذن سے جاتا ہے. اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے. لیکن دن میں اتنے نیگیٹو جملے بولتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی ایسا ہوا ہے, کوئی وجہ ہے کہ ایسا ہو گیا. آپ کو کہیں جانا ہے, گاڑی خراب ہو گئی, آپ کہتے ہیں آج ہی خراب ہونا تھا. سیل فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی, کیا بولتے ہیں اس وقت؟ کسی کو اسٹوپڈ کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کو فضول کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کو بیکار کہہ رہے ہوتے ہیں. اتنے نیگیٹو ورڈز کے کبھی ہم نے گنے ہی نہیں. اگر صرف ایک دن کے نیگیٹو ورڈز کی لسٹ بنا لیں نا ہم کہ ہمارا اعمال نامہ کس سے اسٹفنگ کر رہے ہیں ہم, اور کتنے منفی جملے بولتے ہیں, اور زندگی بھری ہوئی ہے منفی باتوں سے, سوچوں سے, پھر منفی گفتگو سے, پھر منفی رویوں سے. خوشی کہاں سے آئے؟ یہ اللہ سے ملاقات کرنے والوں کی تیاریاں ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تاریخ بھری ہوئی, اگر ان سارے واقعات کو آپ جمع کریں حیران ہو جائیں گے آپ کہ کہاں کہاں مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کامیاب رہے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی مدد سے. اللہ نے اپنے فرشتے اتارے, اپنی طرف سے مدد بھیجی. لیکن کثرت لوگوں کو بہت خوش کرتی. اصل چیز کثرت نہیں ہوتی, اللہ کی مدد ہوتی. تو اس سوچ کی تبدیلی ضروری ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے لیے تیاری کری تھی نا پچھلے ہفتے بھی, جو اسرا میں ہوتے ہیں لیکچرز, تو ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کی مثال, تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اکیلے تھے اور کس طرح سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی ہمیشہ. پھر ان کی وائف جو ہاجر ہیں وہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی اکیلی, تو بالکل اکیلی تھی بچے کے ساتھ. تو کس طرح سے اور وہ بچہ بھی اکیلا, ایک ہی بیٹا تھا,
کوئی 2-4 ہوتے تو اس کو بھی کمپنی ملتی. خاندان ہی اکیلا ہے ایک طرح سے, اور حضرت سارا کے بچے ہی نہیں ہیں, بالکل وہ ادھر اکیلی, تو اکیلے نے کتنا کچھ کر لیا. اور کوئی شکایت نہیں ہے, کسی سے کچھ غم نہیں ہے کہ بچے نہیں ہیں یا ہم اکیلے ہیں, بالکل بھی نہیں. اللہ پر اتنا بھروسہ. یوسف علیہ السلام اپنے خاندان قبیلے سے کٹ کے کتنے سال اکیلے رہے. مومن جب اللہ کے لیے جیتا ہے, اللہ کی یاد میں جیتا ہے, تو اس کے دل کو ایسی ڈھارس ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی اکیلا نہیں ہوتا. پھر جس کے پاس اللہ ہو اور اسے اس کا یقین ہو میرے ساتھ ہے, وہ اکیلا نہیں ہوتا. لیکن ہم ہر وقت اسی کا رونا روتے رہتے ہیں, میرا کوئی ساتھی نہیں, میرا کوئی دوست نہیں, میرا کوئی ساتھ نہیں, میرا کوئی مددگار نہیں. پھر جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے, نیکی کا شوق ہوتا ہے. سورۃ الکہف آیت 110, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اچھی سی نماز پڑھ رہے ہیں, مت اس میں کہ وہ شکر ہے فلاں نے دیکھ لیا. نو, اس کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. فوراً اپنے آپ کی خود اصلاح کریں گے. دیکھیے یہ جو اصلاح کا کام ہے نا, ہم سمجھتے کوئی ہماری کرے گا. جب تک ہم اپنے اوپر خود چیک نہیں رکھتے اور اپنی خود شروع نہیں کرتے تو اصلاح نہیں ہو پاتی. پھر یہ کہ مومن کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, کیا منہ دکھائیں گے. اصل بات پتہ کیا ہے, کبھی بچپن سے نہ ہمیں کسی نے اس بات کی سوچ دلائی, نہ ہم نے کبھی اس کو سیریس لیا کہ ہم نے کھڑے بھی ہونا ہے. کتنی دفعہ دن میں خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ سچ بتائیے. میرے خیال ہے دن میں کیا زندگی میں خیال نہیں آیا کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدے کی بنیاد اتنی خراب ہو چکی ہے, ایسی ایسی نظمیں نعتیں سن کے کہ جس میں یہ ہے کہ بس ایسے ہی ہم رولے میں گزر جائیں گے آگے اور اللہ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. یہ یقین پختہ نہیں ہے, راسخ نہیں ہے کہ نہیں وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, کہاں بھاگ کے جائیں گے. این المفر. کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے, ویسے چند لوگوں کی کلاس ہے, تھوڑی بڑی کلاس ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ چھپ جاتے ہیں ادھر سے ادھر, کوئی نظر نیچی کر لیتا ہے, کوئی ادھر دیکھنے لگتا ہے, کوئی ادھر. کیونکہ معاملہ ایک کمزور انسان سے ہے, وہ کتنا دیکھ سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے. کوئی نہ بھی اندر آئے تو کیا کر سکتا ہے, کوئی گھر سے ہی نہ آئے, انسانوں نے کیا کرنا ہے. تو ہم ان ٹرکس کے ساتھ دنیا میں لوگوں کو ڈاش دیتے رہتے ہیں نا. نقصان تو اپنا ہی ہوتا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اسمارٹ ہیں ہم, اور یہی سوچتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن اتنا ہجوم ہوگا نا تو کہیں ادھر ادھر چھپ چھپا کے نکل جائیں گے. وہاں یہ نہیں ہو سکے گا, وہاں تو فیس کرنا ہی پڑے گا. دنیا میں ہم جھوٹ بول کے دوسروں کو مطمئن کر سکتے ہیں, دوسروں کو بلیم کر سکتے ہیں, دوسروں کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں, اپنی غلطیوں کا صاف انکار کر سکتے ہیں, لیکن وہاں تو نہیں کر سکیں گے نا, جھٹلا بھی نہیں سکے گا کوئی, اقرار کرنا پڑے گا. ایک دن میں سوچ رہی تھی ویسی اس بات کے بارے میں کہ اللہ نے ایک ایک بندے کو اتنا امپورٹنٹ بنایا ہے کہ ایک تو جب قبر میں ساری دنیا سے الگ کر کے ڈال دیتا ہے, اور کوئی ماں ہے یا کوئی بچے ہیں یا جو بھی ہے جا کے اس کو نہیں دیکھ سکتے, بس وہ پھر اب اللہ کے ساتھ ہی ہے. اور اسی طرح ایک ایک بندہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ٹیچر کسی ایک دو سے سوال کر لے گا یا اس کی نظر میں اس کے کامنٹس اچھے ہوں گے تو وہ اس سے پوچھ لے گا, لیکن اللہ کے لیے یہاں پہ موجود ایک ایک بندہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہر ایک سے اسی طرح معاملہ کرے گا اور ہر ایک سے سوال جواب کرے گا. مطلب یعنی ہر ایک کا الگ مقام ہے, اپنا اپنا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جیسے دنیا میں ہم اکیلے آئے نا, اور ہر بچے کی آمد پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسپیشل ہوتا ہے, کسی کے ہاں بھی پیدا ہو, غریب کے ہاں یا امیر کے ہاں, ہر بچہ الگ ہے. اور اسی طرح جب کوئی مرتا ہے تو اسی طرح الگ ہو جاتا ہے, تو قیامت کے دن بھی الگ ہو جانا ہے. تو ہر ایک کا معاملہ اپنا اپنا ہوگا. تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے, اور اس ڈر سے جو تیاری کرتا ہے اس کے لیے پھر جزا بھی بہترین ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس کے لیے پھر 2 باغ ہیں انعام میں. جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا, یعنی غلط خواہشات سے, تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی.
یعنی اس کا انجام جنت ہے. ایسا شخص موت کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. موت کے وقت بھی شکر گزار ہوتا ہے ایسا بندہ. ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے. اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی دائیں ٹانگ سے بھی بائیں ٹانگ سے بھی، اور اوپر تک پھر اس کا سانس نکل رہا ہوتا ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. سوچئے ذرا اس کو، مومن کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ پہ راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے خوش ہوتا ہے. یہ کس کی کیفیت ہو سکتی؟ اس وقت کون شکر گزار ہو سکتا ہے؟ جو دنیا کی تکلیفوں میں، جو دنیا کے غموں میں، جو دنیا کے دکھوں میں اللہ سے راضی رہے. جو عام دنوں میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہے نا، اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بھی خیر ہے، یہ بھی تیرے اذن سے ہوا ہے، اس میں بھی بھلائی ہے، میں اس فیصلے کو بھی قبول کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں بھی شکر گزار ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو شکر گزاری ہے نا، بندوں کی بھی اور رب کی بھی، اور مختلف حالات میں شکر گزار ہونا، یہ بڑا اہم ہے. اور جو منفی سوچ رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس نعمتوں کے ڈھیر بھی ہوں تو وہ کبھی راضی نہیں ہوتے، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتے، وہ شکر کر ہی نہیں سکتے. تو نعمتوں کو پہچانیے. ایمان کی حالت میں جان کا نکلنا، اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہو سکتی کسی کی کہ اس کا انجام اچھا ہو رہا ہو. امیجن کہ ایک دن تو جانا ہے نا ہم سب نے، تو رات کو سوتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شکر گزاری میں سوتے ہیں یا غم کھا کھا کے سو رہے ہوتے ہیں؟ مجھے اپنی ایک ساتھی یاد آ رہی ہیں کل سے، جب سے یہ شروع ہوئی ہے. میں تعلیم الاسلام فرسٹ بیچ سے ہوں، اور ہمارے ساتھ تعلیم الاسلام فرسٹ بیچ میں ایک خاتون تھی ساجدہ آفتاب. ان کی 45 ایئرز ایج ہوگی. اب اس میں ان کو 3 مرتبہ کینسر کی تکلیف نے سر اٹھایا، جو سارا اس کا علاج ہوتا ہے، کیموتھراپی، آپریشن، وہ 3 مرتبہ ہوا. جب تیسری مرتبہ آخری مرتبہ ہوا تو میں ان کی عیادت کے لیے گئی. تو میں نے پوچھا کیا حال ہے، تو کہتی ہیں الحمدللہ. اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. ہاتھ ان کے جو تھے وہ مطلب ایسے ہو گئے ہوئے تھے کہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے تھے. اور کہنے لگی اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. یہ جو میری عیادت کرنے والے، میری خدمت کرنے والی میری بہن بیٹیاں وغیرہ ہیں، ان کے لیے بھی اجر ہے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بس ہر گناہ کو جھاڑ کے اس دفعہ جنت میں لے جانا ہے. مسکراتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. میں بہت مطلب متاثر ہو کر آئی. میں نے کہا کہ کوئی اور اس کی جگہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھنے نکلی اور میں نے یہ کیا وہ کیا اور مجھے ہی اللہ نے تکلیف دینی تھی. اس کے چند دنوں بعد مجھے خواب آیا کہ ان کی موت کی اطلاع آئی ہے، اور کوئی یہ پڑھ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور چند دن بعد وہ فوت ہو گئی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ہم میں سے تھی. ہم پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کا، انبیاء کا، لیکن وہ ہم میں سے تھی، تعلیم الاسلام کی اسٹوڈنٹ تھی. تو کیا چیز تھی جو مطلب اتنا وہ اللہ سے راضی تھی اور اتنا خوش تھی. ان کے اب بھی چہرہ سامنے آیا تو صرف مسکراتی ہوئی شکل آتی. السلام علیکم. یہ بات سن کے مجھے ایک چھوٹی سی بات کا خیال آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے جو لوگ مدرس بن چکے ہیں، ہم لوگ جب لیبر پینس میں سے گزرتے ہیں تو ہم سب یہ چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ انسان بالکل وہ جو جان نکلنے والی بات ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فیل یہی ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کہ بس اب جان نکل ہی جائے گی. تو یہ ہمارا ہر ایک کا اپنا اپنا اللہ کے ساتھ گمان ہے یا اللہ کے ساتھ جیسا بھی رابطہ ہے، اس وقت ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے. میرے ساتھ 2 بار ایسے ہوا اور مجھے سیکنڈ ٹائم تھوڑی زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑا، لیکن میں یہی فیل کر رہی تھی کہ ہر انسان جیسا دنیا میں اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے اس وقت بالکل ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری اب جان تو نکل ہی جائے گی، لیکن اس وقت بھی ہم اللہ سے ویسی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ ریئیکشن ہوتا ہے اس ٹائم پہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ صرف اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنی ماں کو یاد کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے ایسے فیل ہوا یہ بات سن کے کہ اللہ اللہ وہی کرے گا جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھے گا. اس وقت اسے بہت اسٹرانگ یہ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید بس اب میں اللہ سے ہی ملنے والا ہوں. بہت قریب نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ. تو مومن موت کے وقت بھی اللہ کا شکر کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے.
پھر اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. پھر اپنا استقبال دیکھ کر جس طرح کے فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ سے ملنے کا اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے اور اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے. اور استقبال کیسے ہوتا ہے؟ سورۃ الواقعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. حدیث میں آتا ہے فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلِقَائِهِ أَحَبُّ. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت، ریحان، نعمتوں والے باغ ہوں گے اور اس سے اس کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے آئندہ یہ کچھ تیار ہے. تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، یعنی وہ ان نعمتوں کو دیکھ کے صرف خوش نہیں ہو جاتا بلکہ اس وقت کیا چاہتا وہ اللہ سے ملے جا کے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. ایسا شخص قبر میں جانے کی جلدی چاہتا ہے کہ اسے فوراً لے جایا جائے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. تو یہ بھی اللہ سے ملاقات کے شوق کی ایک علامت ہے کہ وہ کہتا ہے جلدی مجھے قبر میں اتارو. وہ دنیا میں واپس جانے کو بالکل پسند نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مر جائے اور اللہ کے پاس اس کے لیے خیر ہو تو وہ پھر دنیا میں آنا نہیں پسند کرتا، اگرچہ اسے ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب مل جائے پھر بھی نہیں آنا چاہتا. ابھی آپ دیکھیں کوئی جانا نہیں چاہتا اور وہ آنا نہیں چاہتا، مگر شہید پھر دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے ہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا تو چاہے گا کہ دنیا میں بار بار آئے اور پھر اسی طرح قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں. تو صرف شہید آنا چاہتا ہے، باقی کوئی نہیں آنا چاہتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے مرحلے جس کے لیے آسان ہو جائیں، اس کی وہ جو شکر گزاری اور ملاقات کی تیاری تھی وہ ایک طرح سے کام آ گئی. پھر قیامت کے دن مومن کی اللہ سے ملاقات کا منظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، قریب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک جانب اس پر رکھ دے گا. اب وہ کیا ہے کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ اس پر اپنی ایک طرف رکھ دے گا، جانب رکھ دے گا. کنفہ کلبساتا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا. پھر فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے تم نے گناہ کیا تھا نا، یہ چھپ کے کیا تھا نا. اس وقت حال کیا ہوگا؟ کوئی کہے گا نہیں میں نے نہیں کیا، مجھ پہ جھوٹا الزام ہے. وہ اقرار کرے گا. یہ وہی بندہ ہوگا جو دنیا میں اپنی غلطی کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، ہاں میں غلط، انی کنت من الظالمین، میری غلطی. بہت سے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، غلطی کر کے بھی نہیں مانتے کہ ان کی غلطی ہے یا نہیں، اور یہیں سے سارے مسئلے بگڑتے ہیں. آج اگر نہ بھی مانے تو جو ہم نے غلط کیا ہے وہ تو غلط ہی ہے. مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کر لے گا، اگر مانیں گے نہیں تو توبہ بھی نہیں، معافی بھی نہیں. اقرار کے بغیر کوئی معافی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. چاہے آپ نے بندوں کے حق میں کوئی قصور کیا ہو یا اللہ کے حق میں. تو پہلی چیز ہے فاعترفت بذنبی، فاعترفت بذنبی، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، یہ میری غلطی، آئی واز رانگ، یس میری کوتاہی ہے، میرا قصور ہے. جب یہ کیفیت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں. اب یہاں بھی وہ کہے گا کہ ہاں اے رب میں پہچانتا ہوں یہ میں نے غلط کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا. یعنی وہ جو اس کے نامہ اعمال میں برے کام تھے نا، ہم سب کے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ جو برا ہے، وہ جو ایک کے بدلے ایک ہی لکھا جاتا ہے لیکن ہے تو صحیح نا، تو وہ ساتھ ہی ہوگا نا. پھر وہاں وہ ہٹا لیا جائے، اس کو معاف کر کے صاف کر دیا جائے گا، صرف نیکیوں کا نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا. اس وقت پھر وہ خوش اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا اور کہے گا کہ ہاں مقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاق
حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا، میں نے ملاقات کرنی ہے، یہ ہونا ہے، تو میں اس کی تیاری کر رہا تھا. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی لکھے ہوئے کام کو کوئی دیکھے گا پڑھے گا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے سجا کے، نیٹ کر کے، کلرفل، بہت اچھے سے کام کرتے ہیں، ایکسیلنس کے لیول پر، احسان کے درجے پر. اور جب پتا ہو کس نے دیکھنا ہے، کوئی دیکھے گا بھی کہ نہیں، تو پھر سر سے اتارتے ہیں، بس ٹال مٹول کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس کافر اور منافق جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں، ان کی زندگی اور ان کی موت اور ان کی آخرت پھر کیسی ہوتی ہے؟ بالکل اپوزٹ کردار ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت میں انسان جہاں چاہے گا جائے گا، وہ دنیا میں ہر جگہ گھومتے پھر رہے ہیں، کہیں جانے کی ان کو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہر جگہ انجوائے کر رہے ہیں. لائف از فار انٹرٹینمنٹ، فن ہی فن. لیکن مومن کے لیے کام ہی کام. پھر وہ دنیا کو کھیل تماشا بنائے ہوئے اور دنیا میں بہت منہمک. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، کیونکہ ملاقات کا شوق اور انتظار اور یقین نہیں، لہٰذا سب کچھ دنیا کے لیے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، کوئی بات مان کے نہیں دیتے تھے. انہیں اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہوتا. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، انہیں شک ہے، پتہ نہیں ملیں گے بھی کہ نہیں، یقین نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، یقین آیا کہ نہیں آیا. یہ یقین پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر شک ہے تو پھر یہ منافقت کی علامت ہے. پھر ایسا شخص جو منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے وہ زندگی بیکار گزار دیتا ہے، نیکیوں کے مواقع گنواتا ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سورۃ الانعام میں آتی نہیں آیت، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب ان کے پاس قیامت اچانک آتی ہے، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون. بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا وہ نقصان میں رہے. حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آپ پکڑے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی کوتاہی ہوئی. اس وقت تو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پہ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے، کیونکہ زندگی بالکل مختلف زندگی ان کی. پھر وہ دنیا کی زندگی پر راضی مطمئن. مومن بے چین رہتا ہے اور وہ مطمئن ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم. کن کن کے ذکر ہوا؟ نمبر 1 جو ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، نمبر 2 جو دنیا کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہیں، اور نمبر 3 جو اللہ کی آیات یا نشانیوں سے غافل ہیں. یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. ان کی سوچ اور گفتگو میں فرق ہوتا ہے. جیسے مومن کی سوچ فرق ہوتی ہے، ان کی سوچ کچھ اور ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ان پہ ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو، ہم اس کے مطابق نہیں چل سکتے. تو پھر قرآن کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو نہیں بدل سکتا اگر تم نہیں بدلنا چاہتے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ میں تکبر کیا، ان کے اندر اپنے آپ کی بڑائی ہوتی ہے، رانگ ازمپشنز ہوتی ہیں اپنے بارے میں، خیالات. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور وہ بہت بری سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں. سورۃ الفرقان کی آیت 21 ہے.
پھر یہ کہ ان کا نفس خبیث ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب گناہگار آدمی کی جان نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح جو خبیث جسم میں رہی، نکل، قابل مذمت ہو کر نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ دیگر مختلف اقسام کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کر. یہ مسند احمد کی روایت کا ترجمہ ہے. پھر اپنا استقبال دیکھ کے اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. مسند احمدی کی روایت میں ہے اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے، اور جب اسے اطلاع ملتی ہے اس کی تو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ خود بھی اس سے ملنے کو زیادہ ناپسند کرتا ہے. ایسے بگڑے ہوئے لوگوں سے اللہ بھی ملنا نہیں چاہتا. وہ قبر میں نہیں جانا چاہتا. جب میت چارپائی پہ رکھی جاتی ہے تو واویلا کرتا ہے، کندھوں پہ جب اٹھایا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، یا ویلہا این یذہبون بہا. اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. اس وقت اس کی جو آہ و پکار ہے میت کی، اور یہ کون میت ہے؟ جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی. وہ واپس جانے کی تمنا کرتا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، کہتا اللہ مجھے واپس بھیجو، میں ابھی کچھ کام کر کے آؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک. قیامت کے دن اللہ کی ملاقات اس سے کیسے ہوگی؟ اس کے بارے میں ایک طویل حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں یاد کرائیں گے، وہ ان کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ تمہیں یقین تھا؟ وہ عرض کرے گا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا. اسی لیے میں نے آغاز میں کیا کہا؟ سب سے پہلے کہ اللہ کی یاد میں جینا. پھر اللہ تیسرے سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہ فرمائے گا اور اس کو اپنے نعمتوں کا یاد دہانی کرائے گا، دین کی تعلیم کا بتائے گا. تو وہ کہے گا کہ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا، اپنی نیکی کی تعریف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے ابھی پتہ چل جائے گا، ہم تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں. وہ سوچے گا میرے گواہ کون ہے، کون میرے خلاف گواہی دے سکتا ہے. پھر اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی تو اس کی ران، گوشت، ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو، تو اس کی رگ رگ، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گے. اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ کسی نفس کی طرف سے کوئی عذر قائم نہ ہو سکے گا، اور یہ منافق آدمی ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم من آمن بک وشہد انی رسولک فحبب الیہ لقاءک وسہل علیہ قضاءک وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَيَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ وَكَثِّرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جو شخص تجھ پہ ایمان لایا اور یہ گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اس کے لیے اپنی ملاقات کو محبوب بنا دے، اور اس کے حق میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو آسان کر دے، اور اس کے لیے دنیا کم کر دے. اور جو تجھ پہ ایمان نہیں لایا اور نہ گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اس کے لیے اپنی ملاقات کو محبوب نہ بنا، نہ اس کے حق میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو آسان کر، اور اس کو دنیا زیادہ دے تاکہ اور بھولے اور غفلت میں زندگی بسر کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ سے ملاقات کی آسانی اور مشکل کے لیے. تو کن چیزوں سے ملاقات آسان ہوتی ہے وہ بھی بتا دیا گیا، اور کیا علامتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی جنہیں اللہ کی ملاقات کا یقین یا شوق نہیں، اور ان کا طرز زندگی اور ان کی سوچ کیسی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ کردار پیدا کر دے کہ واقعی ہم نظر آئیں اپنے رویے میں بھی کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کی ملاقات کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.